ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دو غلام جو مکہ والوں کو پانی پلانے کے لیے مشکیزے میں پانی بھر رہے تھے، صحابہ اکرام نے ان کو دونوں کو پکڑ کر لایا اور لا کر سب سے پہلے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو ان دونوں نے کہا ہم مکہ والوں کی جانب سے آئے ہیں، ان کو پانی پلانے والے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ان کی پٹائی کی تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ناراضگی کا قدر اظہار کیا اور فرمانے لگے جب ان لوگوں نے سچ فرمایا تو تم لوگوں نے ان دونوں کو مارا، اور جب ان لوگوں نے جھوٹ کہا تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنے پاس بلا کر قریش مکہ کے متعلق دریافت کیا تو ان لوگوں نے کہا اس ٹیلے کے جانب مکی لشکر پڑاؤ ڈالا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں تعداد کے تعلق سے ٹھیک اندازہ نہیں معلوم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ چونکہ اونٹ وغیرہ ان کی پسندیدہ غذا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اہل مکہ اونٹ کھایا کرتے ہیں، تو آپ نے سوال کیا روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کسی دن 9 اونٹ اور کسی دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ مکی لشکر کی تقریباً تعداد 1000 سے لے کر 900 کے درمیان ہے، 900 سے لے کر 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مکی لشکر میں معززین قریش میں کون کون ہے؟ تو ان دونوں غلاموں نے چند اشخاص کے نام لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے جگر پاشوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رات بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دار سلسلہ وار بن کر برسی اور مشرکین کے لیے زحمت بن کر برسی، اور ان کے لیے پیش قدمی کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ یہی بارش یہی برسات مومنوں کے لیے رحمت بن کر برسی، جس کی وجہ سے مومنوں کے دل مضبوط ہو گئے، شیطان کی گندگی یعنی بزدلی دور ہو گئی، اور اس بارش کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی، اور سختی کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم ریت پر ٹکنے کے لائق ہو گئے۔ آپ ریگستان جائیے، جب وہاں پر آپ اپنے قدم جمائیں گے تو قدم جمنے نہیں پائیں گے، آپ کے پھسل جائیں گے یا اندر دب جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے خصوصاً بارش نازل فرمائی تاکہ مسلمان کے قدم ریت پر بارش کی وجہ سے اچھی طرح جم سکیں، اور مسلمان بڑی پامردی کے ساتھ پامردی دکھلاتے ہوئے دشمنان اسلام کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے سکیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بارش مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت بنا کر برسائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے کے قریب پہنچ سکیں، اور مشرکین بدر کے چشمے کے قریب نہ پہنچ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنا چاہ رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پانی کے کچھ چشمے تھے، وہاں پر پہنچ کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے پانی کے چشمے پہ قبضہ ہمارا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بدر کے جو سب سے قریب چشمہ تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالا, قبضہ کیا. اس موقع پر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی ذرا یہ تو بتاؤ, جس چشمے کے پاس آپ پڑاؤ ڈالے ہیں کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم نہ اس کے آگے ہٹ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں, یا پھر آپ نے جنگی حکمت عملی کے طور پر یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے, بلکہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر میں نے ایسا کیا. تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ مناسب جگہ نہیں ہے, یہ جگہ مناسب نہیں ہے, آپ چلیں تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں, پھر ہم بقیہ چشموں کو پاٹ دیں گے, مٹی بھر کر ختم کر دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے. اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے, پانی پیتے رہیں گے اور قریش کو پانی پینا نصیب نہ ہوگا, وہ ایک ایک بوند کو تڑپیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا, بہت ہی سچا اور ٹھیک ٹھاک مشورہ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر, صحابہ کرام کو لے کر, مدنی لشکر کو لے کر مکی لشکر کے جو سب سے قریب چشمہ تھا وہاں جا کر پڑاؤ ڈال دیا. صحابہ کرام چشمے پر جب پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی, اے اللہ کے نبی کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ اگر فتح کے بجائے ہمیں شکست مل جائے یا کسی ہنگامی حالات سے ہمارا سابقہ پڑ جائے, اس کے لیے ہم پہلے سے ہی تیار رہ جائیں. اے اللہ کے نبی کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں خود آپ رہیں اور ہم آپ کے لیے آپ کے سامان, آپ کی سواری بھی مہیا کر دیں گے اور پھر ہم اپنے دشمن سے لڑیں گے. اگر اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور اگر اللہ تعالی ہمیں شکست عطا فرمائے تو پھر آپ اپنی قوم والوں کے پاس چلے جائیں جو پیچھے رہ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, خوش ہوئے, ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے, یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمان بھی پرسکون رات گزاری, جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا نزول فرمایا. اس کی حکمت سب سے پہلے یہ ہے دلوں کی پاکی, شیطان کی گندگی دور کرنا, دلوں کو مضبوط کرنا اور لڑائی کے وقت قدم کو جما دینا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اس رات آسمان سے بارش کا نزول فرمایا. یہ رات جمعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کی رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے. اور پھر دوسری طرف قریش بھی بدر کی جانب آ کر پڑاؤ ڈالا. بہرحال جب قریش
ہر طرح سے مطمئن ہو چکے تو قریش نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک شخص جس کا نام عمیر بن وہب ہے اس کو روانہ کیا، جاؤ ذرا دیکھو مدنی لشکر کی طاقت کا اندازہ لگا کر آؤ۔ عمیر بن وہب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس آ کر کہا تقریباً 300 اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ مدنی لشکر کی تعداد ہے، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں کہ کہیں اس کے علاوہ کوئی اور مدنی لشکر کی کمک ہے یا پھر مدنی لشکر کے اور لوگ ہیں، میں ذرا چکر لگا کر آؤں گا۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا اور ہر طرف دیکھتا رہا، پھر واپس آیا اور آ کر کہا کہ اے قریش کے لوگوں، مدنی لشکر کی کوئی کمک تو نہیں ہے، ہاں مگر میں نے بلائیں دیکھی ہیں جس پر موت لدی ہوئی ہیں، جو موت کو لادے ہوئے ہیں ایسی بلائیں دیکھی ہیں، لہذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرنے کا ارادہ ترک کر دو اور یہاں سے چلتے بنو۔ قریش کے لوگوں نے عمیر بن وہب کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ اس موقع پر ابو جہل بھی لڑائی کے لیے اڑا ہوا تھا، تو عمیر بن وہب حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا اے ابو الولید، عتبہ بن ربیعہ کی کنیت ہے، کہا کہ آپ سب سے معزز آدمی ہیں، واجب الاطاعت ہیں، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، اسی لیے ایسا کام کیوں نہ کر جائیں آپ جس کی وجہ سے آپ کا ذکر خیر ہمیشہ ہوتا رہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا حکیم بن حزام بات تو بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ لوگوں کو لے کر یہاں سے مکے کی طرف چل پڑو۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا میں تو تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر معاملات کو بگاڑنے والا، جنگ کی آگ بھڑکانے والا ابو جہل کو کون سمجھائے گا؟ حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس آیا جو اس وقت اپنی زرہ کو درست کر رہا تھا، عتبہ بن ربیعہ کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ یہاں سے چلتے بنو۔ ابو جہل غصے میں آیا اور کہنے لگا عتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام کو سن کر عتبہ کا سینہ سوج آ گیا ہے، اس کا سینہ سوج گیا ہے، وہ ڈر گیا ہے، پگلا گیا ہے، اور اس کا بیٹا بھی موجود ہے، اس لیے وہ ڈر رہا ہے۔ ابو جہل جنگ کرنے کے لیے مصر رہا، اڑا رہا اور یہ کہا کہ جب تک اللہ تعالی ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ نہ کرے ہم یہاں سے ٹلنے والے نہیں ہے۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا، دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یہ قریش ہیں جو پورے غرور و تکبر کے ساتھ، گھمنڈ، کبر و فخر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ تو مدد فرما دینا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا اگر قوم میں کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگ اس کی بات مان لیں تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صرف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف کے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد برابر ہو جاؤ، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، نیزے سے میری پیٹھ پر چبا کر مجھے آپ نے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا اے سواد لے لو، جو بدلہ لینا ہے لے لو۔ پھر اس کے بعد سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے، تو آپ نے فرمایا اے سواد آپ کو
اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی پتہ نہیں کہ میں یہاں سے جاؤں یا نہ جاؤں، میری روح یعنی میں شہید ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری معاملہ ایسا ہو میرا جسم آپ کے جسم سے چمٹ جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اس لشکر کو آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کرنا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے طریقے کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب مشرکین جھمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا۔ پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اس معرکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ سب سے پہلے یہی شخص قتل کیا گیا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں آج اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا۔ اور آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنگ بدر کے پاس پہنچ کر چشمے پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر حوض بنایا، باقی جو چشمے تھے اس کو پاٹ دیا تاکہ مشرکین پانی نہ پی سکے۔ اور یہ شخص اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ میں آج مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا۔ پانی پینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بھی آگے بڑھے اور ایک ایسی زبردست وار ماری جس کی وجہ سے اس کی نصف پنڈلی اکھڑ کر گر گئی اور خون کا فوارہ نکلنا شروع ہوا اور خون کا رخ مشرکین مکہ کی جانب تھا، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آیا۔ نصف پنڈلی کٹ کے گرنے کے باوجود بھی وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگا تاکہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پی لے اور اپنی قسم کو پوری کر سکے۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس معرکے کا پہلا قتل تھا یہ، اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار نکلے جو لڑائی میں زبردست مہارت رکھا کرتے تھے۔ ایک عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ، اور پھر تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی، ہے کوئی ہمارے مد مقابل ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارے سے جنگ کرنے کے لیے کوئی ہے، آ جاؤ۔ تو ادھر مدنی لشکر سے 3 لوگ اٹھے، ایک کا نام عوف، دوسرے کا نام معاوض اور یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، اور تیسرے کا نام عبداللہ بن رواحہ۔ جب یہ مد مقابل کے سامنے آ گئے تو قریشیوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار کی جماعت کے 3 لوگ ہیں۔ قریشیوں نے کہا تم شریف مد مقابل ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں، تم واپس چلے جاؤ، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی عبیدہ اٹھو، عبیدہ اٹھے، حمزہ اٹھئے، حضرت علی اٹھئے۔ یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر لڑائی کے لیے اٹھے۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا میں علی ہوں، حمزہ ہوں، اور پھر جو ایک اور تھے انہوں نے بھی اپنی عبیدہ بن حارث نے کہا میں عبیدہ ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں تم بہت شریف مد مقابل ہو، اب یہ ہم لڑائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے معمر تھے، بوڑھے تھے، عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو جھٹ سے مار دیا، لیکن چونکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے تھے ان کو گہرا زخم لگا، انہوں نے بھی اپنے مد مقابل کو گہرا زخم لگایا، اور مد مقابل نے بھی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔
آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے 4 یا 5ویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہو رہے تھے، وادی صفرا سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی، زور کا رن پڑا ہوا ہے، مسلمان اور مشرکین آپس میں مدبھیڑ ہو گئے ہیں، لڑائی شباب پر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا کرنے کے لیے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہم ان تہلک ہذہ العصاب لن تعبد بعدہ، اے اللہ مٹھی بھر جو جماعت تھی میں اسلام کی بقا کے لیے لے کر آیا ہوں، اے اللہ اگر یہ جماعت تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، روئے زمین سے ختم ہو جائے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پر باقی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ ان موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وحی نازل فرمائی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مومنو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے پے در پہ آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کی قیادت میں آسمان سے 1000 فرشتوں کو ارسال فرمایا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے چھپر کے دروازے کے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی، آپ نے پرجوش طور پر آگے بڑھتے رہے اور فرماتے جا رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جھتا شکست کھا کر بھاگ جائے گا، پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی یہ مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتھنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا ہو۔ اسی کی بابت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری کی مٹی لی اور مشرکین مکہ کی جانب پھینک دی، وہ مٹی مشرکین مکہ کے ہر شخص کے اوپر گر گئی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو شکست عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل اس جنگ کی انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔